السلام علیکم آل آف یو۔ آج میں آپ سب کو انشائیہ کے بارے میں بتاؤں گی، تو چلیے دیکھتے ہیں انشائیہ سے کیا مراد ہے۔ انشائیہ اردو نثر کی اہم صنف ہے۔ یہ غیر افسانوی صنف ہے۔ انشائیہ عربی زبان کی لفظ انشا سے ماخوذ ہے۔ انشا کے معنی لکھنا، تحریر کرنا، عبارت آرائی کرنا کے ہے۔ انشائیہ مضمون ایسے کی ہی ایک قسم ہے، لیکن بعد میں اس کو ایک الگ صنف کی حیثیت دی گئی۔ انشائیہ کی تعریف۔ انشائیہ وہ صنف ہے جس میں مصنف اپنے تجربات و مشاہدات کو بے تکلفی کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ اس کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ اس میں بات سے بات پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو بات سے بات پیدا کرنے کا فن بھی کہا جاتا ہے۔ انشائیہ ایک ایسی صنف ہے جن میں کسی اہم غیر اہم واقعے، کسی جذبے یا خیال کو پرلطف انداز میں بیان کیا جائے۔ انداز ایسا ہو کہ پڑھنے والا اس کو پڑھ کر مسکرانے لگے اور اس کا جی خوش ہو جائے اور اس کے من میں گدگدی ہونے لگے۔ انشائیہ کا مقصد قاری کو انبساط اور سرور پہنچانا ہوتا ہے۔ انشائیہ میں مصنف کے شخصی پہلو زیادہ نمایاں ہوتے ہیں۔ یہ کسی مقصد کی تبلیغ نظریے کے اشاعت کے لیے نہیں ہوتا۔ کسی موضوع پر شخصی یا انفرادی طرز تحریر اظہار خیال کو انشائیہ کہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، انشائیہ میں کسی اہم خیال یا جذبہ کو لطیف انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ انشائیہ ایک ایسی ہلکی پھلکی شگفتہ مینس ہلکی پھلکی خوشی سمجھ لیجیے آپ، شگفتہ اور بے تکلف تحریر ہوتی ہے جس میں انشائیہ نگار اپنے خیالات، جذبات اور احساسات کو پیش کرتا ہے۔ انشائیہ علمی اور استدلالی تحریر کے بجائے تاثراتی یا تخلیقی صنف ہے۔ استدلالی یعنی شیکسک اور تاثراتی یعنی تارکک۔ انشائیہ نہ تو شیکسک صنف ہے اور نہ ہی تارکک۔ اس میں نہ ہی آپ کو کوئی ترک دیا جائے گا، نہ ہی اس میں شکشا کی بات، پڑھے لکھے کی بات کی جائے گی۔ یہ صرف تاثراتی اور تخلیقی، تاثراتی مینس اثردار اور تخلیقی مینس رچناتمک۔ انشائیہ میں ایک انسان کی بھاونائیں رچناتمک طریقے سے پیش کی جاتی ہے جس کو آپ کو پڑھ کر مزہ آنے لگے گا۔ ڈاکٹر سیموئل جانسن، آپ ان کا پورا نام یاد نہ رکھیں، صرف جانسن یاد رکھ لیں۔ انہوں نے انشائیہ کی تعریف میں کہا ہے اٹ از اے لوز سیلی آف مائنڈ۔ آپ اس کو اردو میں دیکھیں، انشائیہ ایک ذہنی ترنگ ہے۔ یہ ترنگ ہی انشائیہ کی روح ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ جانسن نے کہا تھا۔ انشائیہ کی خصوصیات: سادگی اور بے تکلفی ہوتی ہے، اس میں اختصار ہوتا ہے، گنایت اور داخلت ہوتی ہے، بے ربطی اور بے ترتیبی ہوتی ہے۔ ربط مینس ہوتا ہے تعلق اور ترتیبی مینس ہوتی ہے سسٹمیٹک، یعنی کوئی بھی چیز پیٹرن وائز نہیں ہوتی۔ اس میں طنز و ظرافت ہوتی ہے۔ طنز مینس ہوتا ہے طعنے اور ظرافت مینس ہوتا ہے ہنسی مذاق۔ تازگی اور شگفتگی ہوتی ہے۔ انشائیہ کے ہر پیراگراف میں ایک بات کو مکمل کر دیا جاتا ہے۔ اس کا فن غزل سے مشابہ ہوتا ہے۔ مشابہ مینس ہم شکل یا ملتا جلتا۔ انشائیہ کا آغاز و ارتقاء۔ لائٹ ایسے یا پرسنل ایسے کی ابتدا فرانسیسی زبان سے ہوتی ہے۔ فرانسیسی کے بعد یہ انگریزی ادب میں آیا۔ یاد رکھیے گا، جو انشائیہ ہے وہ ڈائریکٹ اردو ادب میں نہیں آیا تھا، وہ پہلے فرانسیسی لینگویج میں تھا، اس کے بعد انگریزی اینڈ دین اردو۔ انگریزی میں ایڈیشن، بیکن، اسٹیل اور جونز اہم انشائیہ نگار گزرے ہیں۔ اردو میں یہ صنف انگریزی سے آئی، یعنی انشائیہ اردو میں مغربی ادب سے آیا ہے۔ اردو ادب میں بھی انشائیہ کے کچھ نمونے ملتے ہیں۔ آگے دیکھیے، اردو میں انشائیہ کی ابتدا سر سید احمد خاں کے رسالے تہذیب الاخلاق سے ہوتی ہے۔ مولوی نذیر احمد اور ذکر اللہ کے بعد اودھ پنچ اور مخزن نے اسے فروغ دیا۔ رسالہ تہذیب الاخلاق میں انہوں نے جو مضامین پیش کیے ان میں انشائیہ امید کی خوشی اور بحث و تکرار سے انشائیہ کی ابتدا ہوتی ہے۔ امید کی خوشی اور بحث و تکرار سے انشائیہ کی شروعات ہوتی ہے، یاد رکھیے گا۔ سر سید کی رسالہ تہذیب الاخلاق میں شامل امید کی خوشی کو پہلا باقاعدہ انشائیہ مانا جاتا ہے۔ انشائیہ کی پہلی جھلک اسی میں نظر آتی ہے۔ سر سید کے بعد محمد حسین آزاد بھی اہم انشائیہ نگار ہے جنہوں نے اس روایت کو آگے بڑھایا۔ ان کے انشائیوں کا مجموعہ نیرنگ خیال ہے۔
نیرنگ خیال انگریزی مضامین کا اردو ترجمہ ہے۔ سچ اور جھوٹ کا رزم نامہ انسان کسی حالت میں خوش نہیں ان کے اہم انشائے ہے۔ اور یہ سچ ہے کہ انسان کسی بھی حالت میں خوش نہیں رہتا، اسے کسی نہ کسی چیز کی طلب رہتی ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے یا مجھے یہ چاہیے۔ آگے دیکھیے، انشائے کو رواج دینے میں اودھ پنچ اخبار نے بھی نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ رسالہ مخزن نے بھی انشائے کی روایت کو آگے بڑھایا۔ سجاد حیدر یلدرم نے بھی اہم انشائے لکھے ہیں، جن میں مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ اور تیتری اہم ہے۔ حزب امتیاز علی کا ایک اہم انشائیہ خلوت کی انجمن ہے۔ موسٹ امپورٹنٹ نیم ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ میر ناصر علی، سجاد حیدر یلدرم، سلطان حیدر جوش، سجاد انصاری، نیاز فتح پوری، مہدی افادی، فرت اللہ بیگ، قاضی عبدالغفار، بطرس بخاری، سید محفوظ علی بدایونی، خواجہ خشک نظامی، رشید احمد صدیقی، مشاق احمد یوسفی نے اس صنف کو مقبول بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔